یہ زمانے کی صورتحال ہے، بدلتی آئی ہے، بدلتی رہے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار بار آپ سے درخواستیں کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں تو خدا کے لیے اللہ کی اس کتاب کو پڑھو۔ میں نے کب کہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، باقی سارے کہتے ہیں جو غلط ہے، میں کہتا ہوں اللہ کی کتاب صحیح ہے، جو بھی اس کو صحیح کتاب کو بیان کرے گا وہ صحیح ہے۔ اور جو اپنے باپ دادا کی بات کرے گا، اپنے آبا و اجداد کی بات کرے گا، اپنے وڈیروں کی بات کرے گا، وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں قرآن کے مقابلے میں وہ صحیح نہیں۔ قرآن کے مقابلے میں صحیح وہ ہے، قرآن کے ارشاد کی مدد سے جو قرآن کی بات کرے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن پر اعتراف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل آیا ہے، نازل ہوا ہے۔ قرآن کے مثل کوئی شے دنیا میں نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یہ مثل قرآن ہے تو یہ بالکل بات غلط ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ قرآن کی مثل کوئی شے ہے، بار بار کہا ہے کہ لے آؤ، اگر تمہیں حق ہے تو لاؤ، قانون چھوٹا سا پیش کرو گے قرآن کی کتاب ہے۔ آج تک قرآن کا نام لیا جاتا ہے، ورنہ قرآن کا قانون کسی مقام پر نظریہ سارا جھوٹ ہے۔ اور قرآن کا قانون نافذ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک ہی بات کو سامنے رکھیں کہ طبقات دنیا میں دو رہ جائیں۔ جتنے طبقات بڑھیں گے، چھوٹا چھوٹا اور بڑا بڑا ہوتا جائے گا، اتنا ظلم زیادہ ہوتا جائے گا، خواہ آپ کچھ بھی کہہ لیں گے۔ جب یہ دونوں طبقات ملیں گے، آپ میں چھوٹا اوپر چڑھے گا، اوپر والا نیچے آئے گا، یہ طبقہ ایک بنے گا، ایک مقام پر مل کر کے بیٹھیں گے تو ظلم ہٹے گا۔ تب قرآن کہے گا کہ یہ قرآن کا نظام ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا قرآن کی تعلیم نہیں ہے، یہ ملا کی تعلیم ہے، یہ مذہبی رہنماؤں کی تعلیم ہے، یہ سیاسی لیڈروں کی تعلیم ہے، اور اس کو قرآن نہیں کہا جا سکتا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم فكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين۔ میرے محترم دوستو، عزیزو بھائیو، آنے والی آیات کی گہری ہے تاکہ اللہ توفیق دے آپ وقت پر آئیں اور ذہن کی بات اٹھائیں کہ آنے والے سبق میں ہم نے کیا سننا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان سے جہالت میں غلط عمل ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان سے سردر نہ ہو جاتا ہے، اور جب بھی کوئی اس سے ایسا عمل ہوتا ہے وہ جہالت کی باعث ہوتا ہے۔ ایک جہالت تو وہ ہے جو وقتی جہالت ہے، لیکن جاہل ہے اس کی علم نہیں۔ ایک یہ ہے کہ علم تو ہے لیکن جب کام کا وقت آیا ہے تو اس کو علم نے کام نہیں دیا، جہالت آگے نکل گئی، کام کو جہالت کر گیا۔ جو ہی وہ جہالت کا کام ہو گیا ہے، کار نہیں بیٹھا وہ ہو گیا ہے۔ کار بیٹھنے اور ہو جانے میں فرق ہے، یہ تفہیم کرائیں گے انشاءاللہ۔ جب اس سے ہو گیا ہے فرمایا اسی وقت اس کا ذہن اس طرف جانا چاہیے کہ اوہو میرے سے غلط ہوا، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اگر یہ تعصب ہو گیا کہ اوہو میرے سے ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں تیرے دل کے اندر یہ ہیٹ پیدا ہوئی، اللہ کی رحمت لب کی، اور آتے ہی تجھے اس نے اپنی رحمت کے لپیٹ لیا، تیرے دل میں یہ بات ہوئی اوہو مجھ سے غلط۔ اس لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں غلطیاں انسان کرتے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن یہ بہت کم ہوا ہے کہ علماء میں بھی کوئی ایسا ہو کہ جس سے غلطی سرزد ہو اور کہے کہ میں نے غلطی کی، پکڑ جائے گا کہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے بالکل ٹھیک کی ہے۔ 100 بار کہے
ہاں مانے گا تو وہ پیسے والے کی بات. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا یہ بات صورتحال ہے. یہ بات کی جب جہالت سے غلطی ہو جائے پھر وہ اللہ کو پکارے اور کہے کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نہیں دو نہیں بے شمار مثالیں آئیں, لیکن آنے والوں کے بیانات سنے. ایک آدمی کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے جانتے ہیں میں آپ کو جانتا ہوں, میری اور آپ کی عمر تقریباً برابر ہے, ایک جگہ پر ہم رہ رہے ہیں, میرے سارے چٹھے سے آپ واقف ہیں, میں ساری باتوں سے تیرے بارے میں کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے چھوڑا ہو, کوئی ظلم ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا, ساری برائیاں میرے اندر ایک بھی موجود ہیں. لیکن اب میرے دل میں کچھ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرے لیے کوئی گنجائش ہو تو میں آنے کے لیے تیار ہوں, میرے لیے کوئی گنجائش ہو تو میں آنے کے لیے تیار ہوں. بات سنی, جب بات مکمل ہو گئی آپ نہیں بولے, خاموش رہے, بات مکمل ہو گئی. فرمایا اللہ کے بندے جتنے تیرے اندر گناہ ہیں, جتنے تیرے اندر ظلم ہیں, جتنی برائیاں تو نے کی ہیں, اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے کی ہیں, تیرے جیسے 100 مرنے اکٹھے ہو جائیں اور ساری برائیاں ایک کے پلڑے میں پڑ جائیں. سچے دل سے توبہ ایسی شے ہے کہ سب کو معاف کر دیں. اس لحاظ سے آپ بے فکر رہیں, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت بے شمار ہے, لیکن اللہ کے دروازے پر آئیں اس لحاظ سے, اس طریقے سے آئیں کہ آئندہ غلطی پتہ چل گیا ہے کہ یہ غلطی ہے, آئندہ غلطی نہیں ہوگی. عورتوں کی طرح تندور پر پٹھی پر بیٹھ توبہ آیا ایمان مار گئی, توبہ توبہ توبہ, کام وہی کرتا جانا منہ سے توبہ توبہ. یہ توبہ, یہ تو دھوکہ و فریب ہے. وہ عورتوں والا دھوکہ و فریب نہ کرے, سچے دل سے توبہ کرے, پھر دیکھیں گے اس کو کیا بنتی کیا ہے. واللہ نظیم, اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا, اللہ کے ہاں یہ دل دیکھا جاتا ہے. اللہ آپ کو اور مجھے اپنے دل کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی اگر دل کی زمین صاف ہو گئی, واللہ عظیم نہ مال ہے نہ دولت ہے, اس دل کی زمین, تیرے اپنے دل کی زمین صاف ہوئی اللہ کی رحمت رکھ کے. اگر دل کی زمین صاف رہی, سارا دن تو تہجد پڑھے, نماز پڑھے, 5 وقت نہیں 8 وقت نماز پڑھے, 10 20 حج کرے, لیکن جب تیرا کردار نہیں بدلے گا, تیرا اخلاق نہیں بدلے گا, تیرا دل نہیں بدلے گا, تیرے دل کی زمین صحیح نہیں ہوگی, اس معاملے میں اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, میں برملا کہہ رہا ہوں, لک کر کے نہیں کہہ رہا, چھپ کر کے نہیں کہہ رہا, کسی کو مخاطب کر کے نہیں کہہ رہا. میں بھی اس میں شامل ہوں, آپ بھی سب شامل ہیں, مال والے بھی ہیں, دولت والے بھی ہیں, اس لیے کہ ہر انسان کا دل اس کے اپنے ہاتھ میں, اس کے اپنے ہاتھ میں. اللہ رب کریم توفیق دے, اپنے دل کی آپ اصلاح کریں گے تو اصلاح ہوگی, ورنہ کوئی دوسرے کے دل کی اصلاح نہیں کر سکتا. اگر محمد الرسول اللہ کسی کے دل کی اصلاح کر سکتے ہوتے, واللہ ابو لہب کے دل کی اصلاح کرتے. اس لیے حقیقی چچا تھا جو عبداللہ کا ماں سے اور باپ سے بھی بھائی تھا. وہ کتنا کام تھا پیغمبر کے دل میں, کتنی محبت تھی اس کے ساتھ, لیکن دل اس کا اس کے قبضے میں, محمد الرسول کے قبضے میں نہیں تھا. اس لیے اس نے اپنے دل کے مطابق کیا. اللہ نے فرمایا کہ جب تیرا دل تیرے ہاتھ میں صحیح نہیں ہوا, تیرے سے صحیح نہیں ہوا, ہماری رحمت نہیں آئے گی, ہماری رحمت برستی رہے گی, چاہے تم محمد کا چچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت نہیں لعنت لگتی رہے گی. تبت یدا ابی لہب و تب, دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے. کون ہے ابو لہب؟ محمد الرسول اللہ کی جان. یہ نامت ہے, رحمت ہے. اس لیے کہ کردار صحیح نہیں ہوا, اخلاق صحیح نہیں ہوا, اور اس رشتہ داری کی کوئی قیمت نہیں پڑی. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما. ربنا لا